مسیح خداؤں کے زندہ جلالی اور قادر نام میں آپ تمام سننے والوں کو میں خداؤں کا خادم پاسٹر شہزاد آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آگے شیئر کر دیجئے تاکہ کلام مقدس کی یہ باتیں دوسروں تک پہنچ سکیں اور دوسرے مقدسین بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ میرے عزیزوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پچھلے والی ویڈیو جو میں نے ڈاؤن لوڈ کی چینل کے اوپر جو میں نے اپلوڈ کی تھی، اس میں ایک شخص جس کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی یسوع مسیح کو جو کہ بت ہے جیزس کرائسٹ، میں اسے نہیں مانتا، حالانکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسیحی کہلاتا ہے۔ تو اسی اسنا میں یہ آج کی جو ویڈیو ہے، یہ پہلی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے، یعنی سیکنڈ پارٹ ہے، جس پر ہم تھوڑی دیر غور کریں گے۔ تو آئیے کلام مقدس میں سے ہم آج کے حوالوں کی طرف غور کرنا شروع کریں گے۔ میرے عزیزو، اس سے پیشتر اگر آپ اس سے پہلے والی ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو اس کا آڈیو بیان بھی اس میں مل جائے گا کہ اس شخص نے کیا کیا کہا اور کیوں کہا اور کسے کہا۔ اس میں فوٹو بھی موجود ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہیں۔ ہمارے ایمان کو جو چیزیں مضبوط کریں، ہمیں ضرور وہ سننی چاہیے۔ تو ہم اول تو مسیح یسوع کو جو خدا ہیں اور انسان ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہ حکم میرے آقا میرے مسیح کا ہے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں اور باپ ایک ہی ہوں۔ اگلی بات، آج کا جو حوالہ ہم شروع کریں گے اور وہ 5واں پوائنٹ ہوگا، اور حوالہ جو ہے وہ ملاکی کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت کو آج کی ویڈیو کے آغاز میں ہم آج کے پہلے حوالے کی طرف غور کریں گے۔ ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت۔ کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اس لیے اے بنی یعقوب تم نیز نہیں ہو۔ پہلی بات پر ہم غور کریں گے کہ خدا یہاں کہہ رہا ہے اس لیے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں۔ خداوند ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے۔ خداوند ہمارا خدا کبھی بدلتا نہیں۔ حالات، موسم، وقت، انسان اور سچویشنز تو چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارا خدا کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، اور یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ وہ خدا ہے، اپنے فیصلوں میں اٹل، اور جو کچھ کام کرتا ہے وہ سب کچھ کامل کرتا ہے، وہ سب کچھ پورا کرتا ہے، اور اس میں رتی برابر بھی تبدیلی کا کوئی بھی جو شک ہے وہ برابر نہیں ہے۔ جہاں خدا لا تبدیل ہے، اگر خدا یہوہ لا تبدیل ہے تو پھر ایک ہستی ہمیں اور بھی ملتی ہے کہ جو یکساں رہتی ہے، جو بدلتی نہیں ہے، اور وہ ہستی بڑی عظیم ہستی ہے، اور اس کا نام ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ عبرانیوں کے نام کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت اگر ہم غور کریں تو یہاں لکھا ہے، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یسوع المسیح کل، آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا، وہ
کبھی بدلا نہیں، اپنی ذات میں کبھی نہیں بدلا، اور وہ نور ذات ہے، وہ زندگی کا کلام ہے، وہ زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ جس طرح باپ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے ویسے ہی بیٹا بھی اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اور جو اس کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتا ہے، یعنی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، وہ بھی ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ تو خدا نہ کبھی اپنے وعدوں میں تبدیل ہوا ہے، اور نہ ہی ارادوں میں، اور نہ ہی منصوبوں میں۔ بائن اسی طرح یسوع مسیح بھی نہ کبھی اپنے ارادوں میں تبدیل ہوئے ہیں، نہ اپنے کاموں میں تبدیل ہوئے ہیں، بلکہ جو کچھ باپ کی طرف سے انہیں حکم ملا انہوں نے منون ویسا ہی سب کچھ کیا جیسا باپ نے ان کو حکم دیا۔ اور وہ باپ سے کہتے ہیں کہ جو ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی ہے، میں اس کو پورا کرنے کے لیے یہاں زمین پر آیا ہوں، میں اسے پورا پوائنٹ کی طرف ہم اپنے دھیان کو لگاتے ہیں۔ اور آج کا اگلا پوائنٹ ایوب کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے، ایوب کی کتاب اس کا باب 11، ایوب 11 باب اور اس کی 7 اور 8 آئے۔ تو یہ لکھا ہے، کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمانوں کی طرح اونچا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ خدا کو جاننا، خدا کو ڈیپلی جاننا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ خدا کو پورے طور سے جاننا، اس کو سمجھنا پورے طور سے۔ لکھا ہے، کیا تو قادر مطلق کے بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ اگر آپ میں کوئی خوبی ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ سائنسدان ہیں، کچھ بھی ہوں، لیکن خدا کے بھید جو خدا کے ذاتی بھید ہے ان کو سمجھنا مشکل ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ آسمان کی طرح اونچا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ آج تک یہاں جو لوگ آج کی دنیا میں ہیں، سائنسدان ہیں، وہ اس آسمان تک نہیں پہنچ سکے جہاں خدا ہے۔ باقی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کلام مقدس میں، کہ قادر مطلق کا بھید کمال سے، سمجھداری سے یا عقل مندی سے سمجھ نہیں آتے، کیونکہ بھید کو سمجھانے کے لیے مکاشفہ کی روح پالوس ہمیں سکھاتا ہے کہ مکاشفہ کی روح ہے جو عقل کھولتی ہے، اور خدا کو جاننا خود سے ناممکن ہے۔ لیکن جو ہی امتی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب پڑھتے ہیں، اور اس کی 27ویں آیت میں ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات ملتی ہے جو ہمیں یہ تسلی دیتی ہے کہ ہم خدا کو جان سکتے ہیں، لیکن اس کو جاننے سے پہلے ایک اور شخصیت ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ خدا کے بھیدوں کو جاننے کے لیے ایک شخصیت اور ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ شخصیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو یہاں لکھا ہے، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، کہ کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ ایوب خدا کا اتنا قریبی ہے، ایوب خدا سے اتنی محبت رکھتا ہے، ایوب خدا سے اتنا پیار کرتا ہے، لکھا اس کی سرزمین پر اس جیسا کوئی فرما بردار، خدا سے ڈرنے والا، بدی سے دور رہنے والا، نفرت کرنے والا کوئی شخص نہیں۔ وہ یہ بات کہتا ہے کہ خدا کو جاننا آسان بات نہیں، لیکن آج ہمارے درمیان ہمیں یسوع مسیح بخشے گئے، وہ اس دنیا میں آئے تاکہ ہم باپ خدا کو، یہوہ خدا کو جان سکیں، اور انہوں نے جاننے میں ہماری مدد کی۔ اور وہ مدد کیا ہے؟ پہلے خود ان کی قدرت
उनकी ذات, क्योंकि वो कलाम खुदा है, खुदा का कलाम है, तजस्सम हुए हैं, उन्होंने जिस्म में बदन लिया है, वो बदन में इस रूहे ज़मीन पर आए हैं और खुदा की भेद, खुदा के अंदर, खुदा के दिल की बातों को जानते हैं। और जब तक कोई भेद ना दे तब तक किसी जगह पर पहुंचना मुश्किल होता है। आज भी जब तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो, आप किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमारी मंजिल खुदा है, चूंकि हमने खुदा के पास जाना है, चूंकि बाइबल कहती है कि हम आलम बाला के लोग हैं, हम आलम बाला के लिए तैयार किए जा रहे हैं, हम आलम बाला के लिए जो हैं वो रिफाइन किए जा रहे हैं। इसलिए हमें आलम बाला पर जाने के लिए यीशु मसीह बख्शे गए और यीशु मसीह फरमाते हैं, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, सब कुछ। अगर आप उस मासूम का जो आंसर पढ़े, उसके आर्गुमेंट सुने ना, तो वो कहता है जी मैं किसी जीसस जो एक बुत है, यीशु मसीह एक बुत है, मैं उसे नहीं जानता, ना मैं उसे मानता हूँ। हाँ, बाइबल कहती है यीशु अल मसीह इख्तियार कुल है, यीशु अल मसीह कादिर मुतलिक है, यीशु अल मसीह फितरत पर इख्तियार रखते हैं, आलम बाला पर इख्तियार रखते हैं, आलम रवा पर इख्तियार रखते हैं, इस मादी आलम में इख्तियार रखते हैं। आज भी हर जगह मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है, आपके साथ मौजूद है। आज भी उनके नाम में बड़े बड़े काम होते हैं। बदरूहें चिल्लाती और लोगों को छोड़ती हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं। और बाइबल कहती है कि बाप ने बेटे को ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और फिर बेटा कहता है जिस तरह तुम बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और जो बेटे पर ईमान रखता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो बेटे को जानता है वो हमेशा की जिंदगी को जानता है। जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। और यूहन्ना अपने पहले खत के आखिरी बाब की आखिरी आयतों में लिखता है कि अब हम जान गए हैं कि हकीकी खुदा यही है, सच्चाई यही है। पतरस कहता है हमें वो कीमती ईमान मिला। यीशु मसीह ने पूछा दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है? उसने कहा कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यीशु मसीह ने कहा ठहर, तू मेरे बारे में क्या कहता है? उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा है। उसने कहा ये बात खून और गोश्त नहीं कर सकते, ये रूह ने तेरे दिल में डाली है। और जब पहला कुरिन्थियों 3 बाब जो पढ़े, पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16 आयत में तकरीबन ये लिखा है कि रूह खुदा के भेद की बातों को जानता है। यीशु मसीह जो खुदा को जानता है, जो खुदा को जाहिर करता है, जो खुदा की पहचान देता है। जब यीशु मसीह इस जहान फानी से गए, जब वो आलम बाला पर बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठे, वहां से रूहुल कुद्स उन्होंने भेजा ताकि बाप को हम प्रॉपर जानते रहें, बाप की समझ हमारे दिल में आए, हमारे ख्यालों में आए। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि कोई नहीं जान सकता कि बाप कौन है सिवाय बेटे के, और कोई नहीं जान सकता कि बेटा कौन है सिवाय बाप के, और उस पर जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। तो यीशु मसीह का इतना आला उत्तम मुकाम है, इतना आला मुकाम है, इतना मुकद्दस मुकाम है, इतना हसीन मुकाम है, इतना अफजल मुकाम है। और ये जनाब कहते हैं कि मैं यीशु मसीह जिसे आप वो बुत कहकर वो तारीफ करवा रहे हैं, अफसोस उनको, अफसोस ऐसे लोगों के ऊपर जो आज बिदात का शिकार हो चुके हैं। फिर कहते हैं तस्लीस के मानने वाले लोग बिदती हैं। तस्लीस एक बिदत है, जबकि आज तक साबित नहीं कर पाए। जब भी कहते हैं गूगल की रिसर्च आकर बोलते हैं, गूगल की रिसर्च आकर कहते हैं फलां चर्च फादर ने ये किया, फलां चर्च फादर ने ये किया, फलां चर्च फादर ने ये किया, लेकिन बाइबल मुकद्दस में से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। और ये बात आज तक इन्हें समझ नहीं आई कि पुराने अहदनामे में खुदा बारहा क्यों ने कहता रहा कि मैं अकेला हूँ,
میں ہی صرف خدا ہوں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں، یہ بھید بھی آج تک یہ سمجھ نہیں پائی۔ اور پھر باپ کو سمجھنا بغیر بیٹے کے یہ ناممکن ہے، کیونکہ باپ کو آ کر ظاہر بیٹے نے کیا ہے، اور بیٹے کو ظاہر کرنے کے لیے باپ نے آسمان پر سے گواہی دی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب بیٹا اس جہان فانی سے جاتا ہے تو پھر روح اس کی گواہی دیتا ہے، روح القدس اس کی گواہی آج دیتا ہے کہ وہ با وفا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خدا کا نقش ہے، وہ اس کی ذات کا پرتو ہے، الوہیت کی اندیکھی صفتیں اس میں سکونت کرتی ہیں۔ جب کچھ بھی نہ تھا، کوئی چیز بھی نہ تھی، کلمہ خدا کے ساتھ اس وقت بھی اس کے اندر، اس کے خدا کے اندر موجود تھا، بڑے کام کرتا تھا، زمین کو پانی سے الگ کرنے والا، دنیا کی ہر ایک چیز کو تخلیق کرنے والا۔ دیکھا جو کچھ بھی پیدا ہوا، کوئی بھی اس کے بغیر پیدا، کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تو میرا یسوع جب خود یہ کہتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، تو مطلب وہ یوحنا ایک ایک کی گواہی کہہ دیتا ہے کہ وہ اوتھینٹک لکھا گیا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا۔ جب ہم یونانی متن کو پڑھیں تو وہاں لوگوس واحد کلمہ کی صورت میں بیان ہوا ہے کہ وہاں کلمہ تھا، ابتدا میں کلمہ تھا، اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ خدا تھا، اور کلمہ صفت نہیں تھا۔ کلمہ خدا کی صفات میں سے کوئی صفت نہیں ہے، کوئی وصف نہیں ہے، بلکہ کلمہ ذات ہے، ذات خداوند ہے، خدا کی ذات میں سے ذات نکلی ہے، اسی لیے اس کے لیے لکھا گیا وہ ہر ایک چیز سے پہلے موجود ہے۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھیں تو یسوع مسیح کے لیے یہ بھی بیان ہے کہ بقا صرف اسی کو حاصل ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہے ہیں، متی 11:27 میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے پہ، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہیے۔ بیٹے کے اختیار میں ہے کہ اس نے کس پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے۔ اگر آپ بھی اس کے ظہور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی دعا میں جھکنا پڑے گا، ایمان کو پختہ کرنا پڑے گا کہ خدا کو جاننے کے لیے یسوع مسیح کو جاننا بہت ہی ضروری ہے میرے عزیزوں۔ اور یسوع مسیح کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ سوال یہ ہے اس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ دنیا کی ہر ایک چیز، دنیا کی اس جہان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہوں، ختم ہوں، کوئی بھی چیز باقی نہیں بچے۔ اگر ہم پطرس کا خط دیکھیں، پطرس کا خط دوسرا خط اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت، یسوع مسیح کو جاننا کیوں لازم ہے؟ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فل کی حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے سب کام جل جائیں گے۔ میرے عزیزو، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی بھی چیز باقی نہیں بچے گی۔ لیکن یسوع کو جاننا پھر کیوں ضروری ہے؟ جب سب چیزیں فنا ہوں گی، جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو مسیح کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں؟ کیوں ہم اس پر توکل کرتے ہیں؟ کیوں ہم اسے جاننا چاہتے ہیں؟ خدا یہوہ کے سوا لکھا ہے دنیا کی ہر ایک چیز جل جائے گی، آسمان جل جائیں گے، اجرام فلکی جل جائیں گے، زمین کا ہر
ایک کام جل جائے گا لیکن خدا ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ تو پھر مسیح کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ آئیے میرے ساتھ پڑھیے پہلا تimotheus اس کا 6 باب اور اس کی 15ویں آیت کو دیکھیں گے۔ اگر میں 14ویں آیت پڑھ دوں تو کیا ہی خوب ہوگا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، بقا صرف اسی کو حاصل ہے۔ بقا صرف اسی کو حاصل ہے، یسوع مسیح ہی کو بقا حاصل ہے، باقی یسوع مسیح ہی رہیں گے۔ تختوں پر ہمیں بٹھانے والے برا ہوگا، ہمیں انصاف کی جگہ پر لے جانے والا برا ہوگا، ہمارے ساتھ وہاں بادشاہت کے لیے ہمیں جب کاہن بنایا جائے گا تو ہم اسی برے کے کاہن ہوں گے۔ تو پھر ہم تو اس مسیح کی عبادت کریں گے، اور بائبل کہتی ہے، بائبل کے اندر خدا نے کسی بھی کتاب مقدس کے حصے کو پڑھ لیں، خدا ہر دفعہ ایک نجات دہندہ کا ذکر کرتا ہے، ایک منجی کا ذکر کرتا ہے، ایک فدیہ دینے والے کا ذکر کرتا ہے، ایک بچانے والے کا ذکر کرتا ہے، ایک سردار کاہن جو آسمان کے خیمہ کا سردار کاہن ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم اس کے کیسے انکاری ہو جائیں؟ ان معصوف کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی یسوع بت کو نہیں جانتے، لیکن میرا اور آپ کا پختہ ایمان ہے، میرا اور آپ کا یسوع خدا ہے۔ ہاللویا! خدا جیسی قدرت رکھتا ہے، خدا کے اندر موجود رہتا ہے اور دنیا میں بڑے کام کرتا ہے، اور اس کا نام کلام میں خدا کہلاتا ہے۔ ہاللویا! سب چیزیں ختم ہو جائیں، سب چیزوں کا خاتمہ جو ہے وہ اٹل ہے، لیکن مکاشفہ 1:8 میں بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ میں قادر مطلق، ہر ایک چیز کا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ باتیں جاننا از حد ضروری ہے کہ ہم یسوع پر کیوں ایمان رکھتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو کیوں جاننا چاہتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، ہم اپنا کفارے کے لیے اس لہو کو جو میرے اور آپ کے مسیحا نے بہایا اسے مانتے ہیں کہ اس سے ہمارا کفارہ ہوا ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح کامل انسان ہے اور خدا بھی کامل ہے۔ وہ خدا کی ذات میں سے نکلے اور دنیا میں آئے ہیں، اور یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کے الفاظ مبارک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا، اور دنیا ان کے سبب سے روشن ہوئی ہے، نور انہی کی ذات کے سبب سے ہمیں ملا ہے۔ تimotheus کی جب ہم نے آیت پڑھی ہے تو اس کا اگلا حصہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، اس کی عزت اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ انسان اس نور میں رہ ہی نہیں سکتا جہاں یسوع مسیح رہ رہے ہیں، انسان کی اس نور تک ابھی تک رسائی نہیں ہوئی، اور وہ عالم بالا ہے، خدا کے پاس وہ نیا یروشلم ہے جہاں ابھی تک انسان کی جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی۔ اگر یسوع محض انسان ہے تو پھر وہاں تک رسائی یسوع کی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یسوع المسیح کلمہ خدا ہے، خدا کا کلمہ ہے، خدا کے ساتھ رہتے ہیں، خدا کی ذات کا حصہ ہیں، اس وجہ سے وہ اس نور میں رہتے ہیں جہاں کسی کی رسائی نہیں، لیکن ہولی اسپرٹ ہمیں وہاں جو ہے لے کر جانا جانتا ہے۔ اگر آپ کو فیئرلی، اگر آپ فرما برداری تابع داری کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہولی اسپرٹ مکاشفات میں، بھیدوں میں آپ کو خدا کا نور دکھا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ ہاللویا! آئیے میرے عزیزو، آج کی اس خوبصورت
آج کی ٹیچنگ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں پھر سے، جس نے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ خداوند اس کلام خدا کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور پھر ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اسے شیئر کر لیجئے، تاکہ ایسے جو مخالف مسیح ہیں ان کے سوالوں کے جواب دوسروں تک بھی پہنچ سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ شکریہ۔